اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ مدین اصل میں ایک شخص کا نام تھا جس نے وہ شہر آباد کیا تھا، اور پھر اس شہر کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ پھر وہ جو لوگ وہاں رہتے تھے، قوم تھی، اس کو بھی مدین کہا جاتا تھا۔ تو یہاں اس سے مراد قوم ہے کہ قوم مدین کی طرف ان کے بھائی کا مطلب کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قوم سے تھے۔ ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور نہ کم کرو ماپ، والمیزان، اور تول۔ یعنی قوم مدین کے اندر شرک اور کفر کے علاوہ جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، اور پھر فرمایا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں آپ کو آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ لوگ مالدار ہو، اللہ کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، آپ آسودہ حال ہو، پھر بھی ماپ تول میں کمی کرتے ہو۔ وانی اخاف علیکم، اور مجھے خوف ہے تم پر، عذاب یوم محیط، گیر دینے والے دن کے عذاب سے۔ یعنی اگر میری بات مانو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے دن تمہیں عذاب عطا فرمائیں گے کہ جو دن گیر دینے والا ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ماپ اور تول، بالقسط، عدل کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان چیزیں کم کر کے مت دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم، جو اللہ کا دیا ہوا مال باقی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی نماپ تول میں کمی کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو پورا دو، عدل کے ساتھ دو، اور پھر جو بچ جائے حلال اللہ کا دیا ہوا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی اگر میری بات مانو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر نہیں مانو گے تو میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، زبردستی نہیں کر سکتا تمہارے اوپر، اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا خطبہ دینے والے، یعنی فصیح و بلیغ تھے حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود، اتنی اچھی نصیحت کرنے کے باوجود ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، اور کہنے لگے کہ یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام زیادہ نوافل پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، تو ان کی قوم نے کہا کہ کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، او ان نفعل، یا ہم چھوڑ دیں کہ ہم جو کریں فی اموالنا، اپنے مالوں میں ما نشاء، جیسے ہم چاہیں، یعنی ہم بتوں کی عبادت کرنا بھی چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اور ہم جس طرح ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنے مالوں میں جس طرح چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، ہم اس کو بھی چھوڑ دیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو عقل مند اور بردبار ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، ذرا دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے اپنی طرف سے مجھے بہترین رزق عطا فرمایا ہے،
وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اس کی مخالفت کروں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف میں آپ کو منع کرتا ہوں اور خود میں اس کام میں مبتلا ہو جاؤں. میرا یہ ارادہ نہیں ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا مقصد اور میرا ارادہ تو صرف اصلاح ہے جتنی میری استطاعت ہے. یعنی میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو اس برے فعل سے منع کرتا ہوں کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو. صرف اصلاح کا ارادہ ہے، میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو منع کروں اور خود وہی کام کروں. وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے جو بھی توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں. والیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ویا قوم، اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، میری ضد اور دشمنی آپ کو اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ ان یصیبکم، کہ آپ پر بھی وہی مصیبت آئے، مثل ما اصاب قوم نوح، جو مصیبت اور عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، او قوم ہود، یا ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا. یعنی اگر آپ بھی اسی طرح ضد اور دشمنی کرتے رہو گے اور سمجھو گے نہیں، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جس طرح ان قوموں پر عذاب آیا تو آپ پر بھی عذاب آئے گا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یا ان کی جگہ کوئی آپ سے دور نہیں ہے. یعنی ابھی قریب کے زمانے میں ان پر عذاب آیا ہے اور وہ مقام بھی دور نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحم کرنا اور محبت کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے. اگر آپ اب بھی توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، تو میرا رب تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن اتنی اچھی نصیحت کے باوجود کہنے لگے کہ یا شعیب ما نفقہ، اے شعیب ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، کثیرا مما تقولو، جو آپ کہہ رہے ہو ان میں سے اکثر بات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم آپ کو اپنے درمیان کمزور سمجھتے ہیں. آپ تو ہم کو کمزور دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ کا ہمارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا خاندان، میرا قبیلہ، اعز علیکم، اس کا زیادہ دباؤ ہے آپ پر، من اللہ، بنسبت اللہ کے. یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے اور میرے قوم اور قبیلے سے ڈرتے ہو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کو سنسار کر دیتے. حالانکہ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، جب کہ اللہ کو آپ نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کو کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے کہ من یاتیہ عذاب، کہ کس پر آتا ہے ایسا عذاب، یخزی ہے جو اس کو رسوا کرنے والا ہے، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا. وارتقبوا، پس انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اب اس کے بعد قوم شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے. جب ہر طرف سے سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے تو پھر اللہ کا حکم آیا اور ان پر عذاب نازل ہوا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آیا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے نجات دی، بچا لیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے اپنی رحمت سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا، شرک کیا اور ماپ تول میں کمی کرتے تھے، الصیحۃ، چیخ نے،
فرشتے نے ایک چیخ ماری اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں الٹے منہ پڑے رہے۔ اب ایسے ہلاک ہوئے، ایسے برباد ہوئے کہ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ یہاں کبھی اس بستی میں رہے ہی نہیں تھے، یعنی ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ الا خبردار، بعدا لمدین، ہلاکت ہے، بربادی ہے قوم مدین کے لیے، کما بعدت سمود، جیسا کہ بربادی تھی قوم سمود کے لیے، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک و برباد کیا۔